ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین دی ذات بابرکات انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہن، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اپنی شریعت نو نازل فرمایا اور او دے اندر کچھ احکام، کچھ آداب، کچھ مسائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اور کچھ چیزاں جنہ دا رب العالمین نے آرڈر دیتا اور کچھ چیزاں انہاں وچوں ایسیاں جنہ تو رب نے منع فرما دیتا۔ ہن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ وہ امتیاں نو یہ چاہیے کہ وہ شریعت دی پابندی کر کے شریعت نازل کرنے والے رب نو اپنے تے راضی کر لیں اور جو رب نے شریعت منن والے واسطے اجر تیار کیتا ہے اس اجر نو حاصل کر لیں۔ انہاں حکماں وچوں ایک حکم دا اج انشاءاللہ میں تذکرہ کراں گا، او حکم ہے زکوٰۃ دا۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کے اندر نماز اور زکوٰۃ نو اکٹھا تقریباً 82 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ رب ایکو وری ایک بات کر دے ساڈے واسطے حجت ہے، دلیل ہے، اودے تے عمل کرنا واجب ہے، لیکن اتنی بار رب نے او دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ انسانیت دے ذہن دے اندر اس بات کو بٹھان واسطے۔ عربی دا ایک مقولہ ہے کہ اذا تکرر الکلام عن السمع تکرر فی القلب، جس ویلے ایک بات بار بار کسی نو سنائی جائے تے او بات او دے دل دے اندر بیٹھ جاندی۔ اللہ نے اس بات نو بار بار اس واسطے ذکر کیتا ہے تاکہ لوگاں دے دلاں دے اندر بیٹھ جائے اور لوگ اے تے عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوستو انسان دے بدن نو جسم نو پاک کرنے والی چیز نماز ہے اور او دے مال نو پاک کرنے والی چیز او زکوٰۃ ہے۔ زکا یزکی تزکیتن و زکاتن دا معنی یہ ہے کہ کسی چیز نو پاک کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وہی نازل کی تھی
اور اپنے پیغمبر نو اس بات دا آرڈر اور حکم دیتا، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایناں دے مالاں وچوں زکات وصول کرو، نتیجہ رزلٹ کی نکلے گا تو طہرہم، جس ویلے زکات انہاں دے مالاں وچوں لے لو گے تے زکات دا لے لینا وصول کر لینا ایناں نو پاک کر دے گا وتزکیہم بہا، تے انہاں زکاتاں دی وصولی تو بعد تسی انہاں دا تزکیہ نفس بھی کر دو گے۔ وصلی علیہم، تے جڑے خوشی دے نال زکات دیندے نے، پیارے پیغمبر جس ویلے زکات دا مال لے کے آن تے انہاں واسطے رب کولوں رحمت دی دعا کریا کرو، اللہ ایناں دے مالاں دے اندر برکت پا دے، اللہ ایناں دے مالاں اتے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ واللہ سمیع علیم، جس ویلے تسی انہاں واسطے رحمت دی دعا کرو گے او تہاڈا رحمت دی دعا کرنا انہاں واسطے سکون قلب دا سبب بن جائے گا، انہاں دے دل مطمئن ہو جان گے۔ اور اے نبی جی، اللہ تہاڈیاں باتاں نو سنن والا اور ایناں زکات دین والیاں دے دلاں نو جانن والا ہے۔ اے صلہ اجر ہے، جڑا زکات دین والا بندہ ہے او دا مال بھی پاک، او دا بدن بھی پاک، رب دی رحمت دا مستحق بھی بن جاندہ ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ لقمان اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے نمازاں نو قائم کردے نے، زکاتاں ادا کردے نے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت دے تے یقین کردے نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب دی ہدایت اتے نے، رب دی شریعت دے پابند نے، رب دی شریعت دے مطابق عمل کرن والے نے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے پیارے پیغمبر اے ہوئی لوگ نے جڑے کامیاب ہون والے نے، دنیا اندر بھی کامیاب، کل آخرت میں بھی کامیاب۔ فلاح دا لفظ بولیا جاتا ہے دنیا آخرت دی کامیابی تے، ایک کامیابی واسطے ہور لفظ آندا ہے وہ ہے فوز، وہ صرف آخرت دی کامیابی تے بولیا جاتا ہے۔ رب زکات دین والے دے مال نو ودا بھی دیندا ہے تے نال وعدہ کر لیندا ہے، او تو میرے رستے وچ خرچ کیتا ہے، میں تیرے اس خرچے نو اپنے اوتے قرض بنا لیا اور میں اے تیرا قرض قیامت دے دن ادا کراں گا کئی گنا بڑھا کے۔ کنا کو رب بڑھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا دل دی خوشی نال ایک کھجور دا دانا
بطور زکات بطور صدقہ رب دے رستے اندر دینا ہے۔ رب دی کھجور سجے ہاتھ نال پکڑ کے انہوں بڑھانا چڑھانا شروع کر دینا ہے، حتی تکون مثل احد، حتی کہ وہ کھجور دا ایک دانہ احد پہاڑ دے برابر ہو جاتا ہے، اور احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، 4 کلومیٹر چوڑا ہے، اور تقریباً 1.5 کلومیٹر اونچا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پہاڑاں زمین دیا میخاں کیا ہے، اور میخ تسی جان دے ہوتے اینا کو سرا ہوندہ ہے کہ تھلے 4 انچ 5 انچ 10 انچ 15 انچ 20 انچ تک وہ میخ ہوندی ہے، پتہ نہیں زمین دے اندر وہ کنی گہرائی اندر ہے۔ اور اس واسطے پیارے پیغمبر نے اور پہاڑ کا نام لیا کہ واحد دنیا کا ایسا پہاڑ ہے جڑا جنتی پہاڑ ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ وہ اینے پیارے پیغمبر نال پیار کیتا، رب نے ایدے نال پیار کیتا۔ امام کائنات فرماندے نے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی اودے نال پیار کرنے ہاں۔ اور جڑا نبی نال پیار کرے جنت دا وارث بن جائے، پاویں پہاڑ کیوں نہ ہوئے۔ میں کہنا جڑی امت نبی نال پیار کرے وہ جنت تو پیچھے کیویں رہ سکتی ہے؟ اس واسطے تے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن، بڑا پیارا اعلان، ثلاث من فعلہن طعم طعم الایمان، من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ وعد زکاة اموالہ طیبتا نفسہ۔ امام کائنات نے فرمایا 3 کام جڑا بندہ کردا ہے وہ بندہ ایمان دا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ ایمان دا ذائقہ جنوں آ جائے اور دنیا دی تکلیفاں دی پرواہ ہی نہیں کردا۔ اویخ حضرت بلال نو ایمان دا ذائقہ آ گیا، امیہ نے مارنا شروع کر دیتا، بلال نے آہد دی صدا لانی شروع کر دیتی، تے جنہ او زور دی ماردا سی حضرت بلال اونا ہی زور دی کہندے سن آہد میرا اللہ اکو ہی ہے۔ کسے گزرن والے نے کیا او جنی زور دی تو آہد کہنا ہے اونی زور دی تینوں امیہ ماردا ہے، آہستہ کہلا آندا میں آہستہ کہاں ایک ہوڑی مارے گا مینوں مزہ ہی نہیں آئے گا، جنہ میں زور دی کہنا ہے اے زور دی مینوں کوڑا ماردا ہے اونا ہی مینوں رب ذائقہ ایمان دا دے دیندا ہے۔ 3 کم جڑا کرے انہوں ایمان دا ذائقہ آنا شروع ہو جاندہ ہے۔ پہلا کن من عبد اللہ وحدہ، جڑا کلے رب دی بندگی کرے، نظر نیازاں دوے، صدقے خیرات دوے، نمازاں پڑھے، دعاواں کرے اور ذکر اذکار کرے اور ایسے طریقے نال رکوع سجود قوم قیام کرے، اپنی قربانیاں دے واسطے پیش کرے، صرف ایک اللہ کلے واسطے، ایسے بندے نو ایمان دا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کام کی کرے وَأَنَّهُ لا الہ الا اللہ، دوسرا کام کرے کہ وہ اپنی زبان نال کرے بے شک اللہ تو علاوہ کوئی الہ مشکل کشا، حاجت روا کرنی والا، ہواواں نو چران والا، بارشاں نو برسان والا، ندی نالے دے اندر پانی لیان والا، کھیتی باڑی نو ہرا تے بڑا کرن والا، اور پھل دار درختاں تے پھل لان والا، پھل دار درختاں تے پھل لان والا، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں، اللہ کلا ہی ہے۔
وَأَدَّ زَكَاةَ أَمْوَالِهِ تے تیسرے نمبر تے جڑا تیسرا کام کرے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے فرمایا انہوں بھی ایمان دا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تیسرا کام کیڑا ہے؟ وہ اپنے مال دی زکات ادا کرے طیبتاً نفسہ دل دی خوشی دے نال۔ اے نہ کہے مینوں جرمانہ پہ گیا، چکی پہ گئی ہے میرے تے، میرے کو زکات منگی جا رہی ہے، اور نہیں کبھی رزق رب نے دیتا ہے، رب دے دیتے ہوئے رزق وچوں میں رب نو دیاں گا، رب میرے نو بڑھا چڑھا کے واپس کرنے قادر ہے۔ اللہ خود قرآن دے اندر فرماندے نے کہ دینے اسی ہیں، ساڈے دتے وچوں کوئی دیوے، یہ اللہ فرماندے نے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کہڑا جڑا اللہ نو قرض حسنا دے، پھر اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے واسطے اس صدقے نو الٹائے گا، واپس کرے گا۔ دہ دنیا 70 آخر، آخرت کے اندر 70 گنا، دنیا کے اندر 10 گنا۔ کدی آتے صحیح زکات وال ویخ تیرے مال کے اندر کیویں فراوانی آندی ہے۔ دوستو جاؤ دنیا کے تجربے کی بات ہے، جن نے بھی رب کے رستے اندر خرچ کیتا ہے رب نے وہ مال کو کٹایا نہیں، بتا دیتا۔ انڈیا کے اندر ایک بندہ ہے، وہ بیٹے کی شادی 75,000 بندے نو کھانا کھوا چکیا، انہوں پتہ ہی نہیں میرے خزانے کتنے کتنے نے۔ کافر مشرک بدبخت بے ایمان نو رب دنیا تے سلا دے دیندا ہے، تے جیڑا مومن متقی ہے رب دنیا تے بھی سلے دیندا، کل قیامت نو بھی دے گا۔ قیامت نو جدوں انہوں سلا ملے گا حیران تے پریشان ہو جائے گا، ربا اتنا خرچ نہیں کیتا، اینے سلے کتھوں مل گئے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے اللہ کا فضل ہے، اللہ جنوں چاہتا عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وسیع فضل والا ہے، واسع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اللہ عظیم فضل دا مالک ہے۔ اللہ کے دعا کریا کر رب سانو بھی اپنا فضل عطا کر دے، کر کے بخا کچھ۔ اور کتے رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جس مال وچوں صدقہ نکل جائے او مال گھٹ نہیں ہوندا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، تے جڑا بندہ معاف کر دے کسے نو رب نو اونی عزت عطا کردا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، تے جڑا اللہ واسطے جھک جاندا ہے رب اونا ہی اونوں بلند کر دیندا ہے۔ اے ویکھو نا جنہ زور دی گیند زمین تے مارو گے اونا ہی اتے جائے گا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ جنہ زیادہ انہوں دباؤ گے نفس نو اُنہ ہی زیادہ بلند ہوئے گا، اور چوک رب دے سامنے رب تینوں بلندیاں عطا کر دے گا۔ زکات مال دا حق ہے، اور میں تینوں مختصر ایدی تشریح کے اندر ایک بات سمجھانا چاہنا ہے۔ جس مال دی زکات نکل جائے باقی مال پا کے، باقی مال صحت تندرستی والا ہے، جدی زکات نہ نکلے باقی مال وہ باقی تے ہوندا ہی نہیں، سارا یہ رڑا ملائی، سارا ہی نپاک، سارا ہی بیمار مال،
یہ مثال ہے نہیں سمجھو، ایک بندے دی انگلی زخمی ہو گئی ہے، وہ پس پیپ ریشہ پی گیا، چلا جاندہ سمجھدار ڈاکٹر دے کول، ڈاکٹر کی کرتا ہے وہ سارا مواد انگلی چو کٹ کے صاف ستھرا کر کے مرم پٹی کر دینا ہے، دوسرے دن پٹی کھولتا ہے، انگلی بالکل صاف، کیوں؟ گندگی نکل گئی ہے انگلی دے وچوں۔ تے جے آج کل دے ڈاکٹر کو چلا جائے، زکات دے منکر کو چلا جائے، وہ مواد صاف نہیں کرے گا، ریشہ پیپ نہیں کٹے گا، اتنے دوائی لائے گا، پٹی کر دے گا، ساری انگلی خراب ہو جائے گی۔ اس سے واسطے امام کائنات فرماندے ہوندے سن، وہ جڑا مال زکات دے وچوں نہ دتی جائے، سارا مال ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ارباں خرباں روپیہ ہوئے زکات دے دے، باقی مال پا کے، محدود پیسہ ہوئے زکات نہیں نکلتی، وہ پیسہ نپا کے، یہ تے مال دی میل کچال ہے، تیرے ہتھاں دی میل ہے، کڈ اینو باہر، یہ تیرے واسطے جائز ہی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے آل محمد پہ صدقہ کیوں حرام کیتا ہے؟ آنا اور شاخ اے میل کچال ہے، میل کچال آل محمد نہیں کرتے۔ قربان جاواں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو امام کائنات نے ما واللہ ما نکست، واللہ ما نکست، واللہ ما نکست، مینو رب دی قسم، مینو اللہ سونے دی قسم، مینو اپنے پیدا کرنے والے دی قسم، اللہ دی قسم نہیں گھٹ کردا صدقہ من مال وچوں۔ پیارے پیغمبر دے دور اندر جننے بھی سخی سن، سارے ہی وافر مقدار اندر رب دے رستے وچ مال خرچ کرنے والے۔ قربان جاواں میں انہاں دی عظمت کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا دور، مدینے اندر قید پا گیا، 1000 اونٹ دا قافلہ شام وچوں وہ سازو سامان لے کے مدینے پہنچ گیا۔ تاجر پیچھے لگ گئے، کدا مال ہے؟ جی یہ تے سیدنا عثمان غنی دا مال ہے۔ تاجران دی بہت وڈی پارٹی مدینے دی حضرت عثمان غنی کول گئے، مال بیچنا ہے؟ ہاں بیچنا ہے۔ کیویں لو گے؟ آندے نے عثمان جی جتھے تاندے 10 خرچ ہوئے نے اسی 11 دیاں گے، 10 مگر 1 روپیہ بڑا نفع سی۔ آندے نے یار بہت تھوڑا نفع، میں انہیں نفع تے مال نہیں دیاں گا۔ کہندے نے بڑا نفع ہے دے دیو۔ نہیں یار میرے بارے چ نہیں، چلے جو، چلے گئے۔ دوسری پارٹی آئی بڑی بہادر بن کے، آندے نے اے عثمان تیرے 10 خرچ ہوئے نے اسی 12 دیاں گے، 10 مگر 2 روپیہ نفع۔ اس وقت بہت زیادہ نفع سی۔ حضرت عثمان غنی کہندے نے یہ بھی نفع بڑا گھٹ ہے، میں انہیں نفع تے بھی دین واسطے تیار نہیں۔ تاجر برادری کہن لگی پھر اس تو زیادہ تانوں نفع ہور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تاجروں کو پتا ہوندا ہے کہ انہیں کو پیسے دا مال ہے، اس تو زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان فرمان لگے او کیڑیاں گلاں کر دیو، میں تے رات دا سودا اس تاجر نال کر چکے ہیں جڑا 1 دے بدلے 10 دیندا ہے، تسی 10 دے بدلے 1 دیندے ہو، 1 دے بدلے۔ من جاء بالحسنہ
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور جڑا ایک نیکی کردا ہے اللہ فرماندے نے اسی انہوں 10 مصراں دے برابر اجر عطا کر دینے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی دے دور اندر ایک بڑا مالدار بندہ، ایک تے قارون سی نا جس کو بڑے خزانے سن، اس تو علاوہ ایک بندہ مومن متقی پرہیزگار اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والا، دولت وافر مقدار میں جانی شروع ہو گئی کہ وہ غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ عورتوں کا تعاون بڑا کرتا سی۔ حضرت موسیٰ نبی کو آیا علیہ السلام، اے موسیٰ نبی دعا کر دیو، میرا مال میرے کو سنبھالے نہیں جاتا، بہت زیادہ مال ہو گیا، تو اللہ نے کہو میرا رزق پورا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ رب نے کال ملائی، اللہ تیرا بندہ بڑا پریشان ہے، تے پریشان مال دی وجہ نال، یہ مال پورا کر دے۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام وال وحی کیتی، اے موسیٰ نبی انہوں کہہ جا کے کہ جڑا غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ عورتوں کا تعاون کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھواندا ہے، وہ بند کر دے۔ جس ویلے اپنی سخاوت بند کرے گا میں اپنی سخاوت بند کر دیا گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندے کی ملاقات ہوئی، ہاں جی کی کیا رب نے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب نے بات کہی ہے کہ وہ بندے نو کہ وہ اپنے ہاتھ دی سخاوت بند کر دے، میں بھی خرچ کرنا بند کر دے گا۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، حدیث قدسی اللہ فرماندے نے آدم دے پترا تو میرے رستے اندر خرچ کر، میں تیرے تے خرچ کراں گا۔ موسیٰ نبی انہوں کہہ دے خرچے بند کر دے اور ہاتھ دی سخاوت روک لے، میں بھی اپنی سخاوتاں روک لواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی بندے دی، سنا تیرے رب نے کی کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر کہندے نے رب نے کیا اپنے ہاتھ دی سخاوت بند کر لا، تیرا مال پورا ہو جائے گا۔ بندہ پتہ آگوں کی کہندا ہے جیڑی سخاوت میرے ہاتھ نو نبی دی لگ چکی ہے وہ بند نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب نال کال ملائی، اللہ تیرا بندہ ہے بات کہندا ہے۔ اللہ نے کیا پھر موسیٰ نبی تو کیسیاں باتاں کرنا ہے؟ وہ میرا بندہ فقیر ہو کے اپنے ہاتھ دی سخاوت نہ روکے، میں غنی ہو کے کہ میں اپنے ہاتھ دی سخاوت روک لیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ او کائنات اندر بسنے والے لوگ ہو، تسی سارے ہی محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ اللہ دی طرف۔ اللہ کون ہے؟ وہ غنی بھی ہے، قریب والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا میرے رستے وچ خرچ کرتا رہے گا میں بھی خرچ کرتا رہاں گا، کہ جن نے اپنے خرچے روک لے میں بھی روک لواں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کنے مالدار بن گئے؟ جیسے مکے کی ہجرت کر کے مدینے آئے بدن دے ہوتے کپڑے بھی نہیں سن، گندا ٹاٹ مانے جلار دے باہر پھینکیا اور لپیٹ کے مدینے کے اندر آ گئے۔ پیارے پیغمبر نے جس ویلے عبد الرحمان کی حالت ویکھی زارو کتار ہونا شروع کر دیتا ہے، اے میرا وہ عبد الرحمان ہے جڑا دن دے وقت سوٹ پہنتا سی رات نو اتار دیندا سی، رات نو پہندا دن وقت اتار دیندا سی۔
یار اسلام قبول کرن دی وجہ دی حالت ادھار تجارت شروع کر لی. رب نے انیاں برکتاں پائیاں انیاں برکتاں پائیاں. ایک دفعہ انہوں دا مال شام چوں نکل کے مدینے آیا. پیڑ بکریاں گاواں مجھاں اونٹ. مجھا میری زبان چوں نکل گیا گاواں تے اونٹ. اگلا سرا مدینے پہنچ گیا. پچھلا سرا حالی شام چوں باہر نہیں نکلا. 400 کلومیٹر کا فاصلہ. کیوں؟ انہیں رب دے رستے اندر دیتا رب نے انہوں دیتا. حدیث کتے چلتی چلاندیوں تک پہنچ گئی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرے بعد میریاں بیویاں دا خیال رکھے گا انہوں جنت دی بشارت دے دینا. 6-7 مرتبہ پیغمبر دی زندگی میں انہوں نے جنت دی بشارت ملی ہے. عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. اما عائشہ صدیقہ کو درم و دینار پہنچے تھیلی وچ بند. میں کنے بھیجے نے؟ اے جی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجے نے. تہاڈے بیٹے نے. میں عبد الرحمن ہوں میرے کو بھیجو. آئے اما جان کی گل ہے؟ اے درم تو بھیجے نے دینار تو بھیجے؟ ہاں میں نے بھیجے. مینوں پتہ لگا سی خرچے مکے نے ازواج مطہرات دے میں خرچے بھیجے نے. اما فرمان لگیاں میں اس واسطے نہیں بلایا کہ ہو گئے اس واسطے بلایا ہے تینوں نبی دی حدیث سننا چاہنی ہے کہ امام کائنات نے فرمایا سی جڑا میرے بعد میریاں بیویاں کا خیال کرے گا بشروا بالجنہ نو جنت دی بشارت سنا دینا. اور 7ویں 8ویں واری بشارت حاصل کیتی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رب نے کنہ کو نواز دیتا ہے. انہوں دی جس وقت وراثت تقسیم ہوئی ہے انہوں دے بیٹے بیٹیاں نو جائیداد صحابہ بن کے دے لگے. کلہاریاں نے کٹ کٹ کے سونا انہوں نے دیتا. کدی آتے صحیح رب وال. اللہ تو فرماندے نے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعبیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کبھی پیغمبران دی ذہنیت لے کے آ جا تیرے واسطے دنیا آخرت کے اندر خزانے دیا بوریاں کھول دینا میں رب دا کم ہے. تے جے نہیں کرے گا سخاوت نہیں دے گا زکاتاں تے پھر نتیجہ رزلٹ کی نکلے گا؟ اے زکات مال دی شرارت ہی. تے جتھے شرارت ہو جائے برکتاں اڑ جاندیاں رحمتاں اڑ جاندیاں نے. اللہ دے پیارے پیغمبر کو ایک بندہ آیا کہندا جی اللہ دے پیارے پیغمبر دسو اس بندے دے بارے جڑا اپنے مال دی زکات دیندا ہے او دے واسطے کی مسئلہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا جڑا مال دی زکات دیندا ہے اللہ رب العالمین مال دی شرارت تو انہوں بچا رہندا ہے. تے جڑا مال دی شرارت تو بچ گیا او دے مال اندر برکت شروع ہو جاندی ہے. ایک ہو رہا جہادی رابی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. آگے کہندے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مینوں ایسا عمل دسو جڑا مینوں جنت وچ لے جائے، جہنم تو دور کر دے۔ بہت بڑا سوال ہے، لیکن دوستو اس بندے واسطے آسان جہدے واسطے رب آسانیاں پیدا کر دے۔ آپ میں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اور رب کلے دی عبادت کری، او دی ذات نہ کسے نو شریک نہ ٹھہرائی۔ پہلا نسخہ جنت میں جان دا عقیدہ، عقیدہ تے سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ نماز، روزہ، زکات، حج اور روزے ادو قبول ہون گے جب تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ اگر دوست عقیدے تو بغیر ایک کام کریں تو یاد رکھی یہ رب دے ہاں کوئی اجر ثواب نہیں۔ مشرک بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرتے ہیں، ساڈے ملک میں جو لوگ کنیاں نیکیاں کیتیاں نے، کافر نے۔ سر گنگا رام کنے بنایا؟ گلاب دیوی کنے بنایا؟ کارجالو جی کنے بنایا؟ کافروں نے بنائے نے، ہندوؤں سکھاں نے بنائے۔ اللہ فرماندے نے انہوں نے اسی سرے تو محروم نہیں کریں گے۔ اجلنا لہم فی ہذہ الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا دی زندگی اندر اسی سرا دے دیں گے، آخرت میں انہوں واسطے کچھ نہیں۔ تے جے مومن کرے دنیا میں بھی سلے، کل آخرت میں بھی سلے۔ عقیدہ پہلا صحیح کر، اور دوسرا نسخہ جنت میں جان دا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نمازاں پڑھدا رہی، یہ کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، تے فرضی زکات بھی دینا رہی۔ اگے جا کے میں دس رہا زکات دے کنے فرائض نے، کہڑے کہڑے مال تے کنی کنی زکات فرض ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَان، تے رمضان مبارک دے روزے بھی رکھدا رہی۔ بندہ منہ پھیر کے جا رہا ہے تے نال کہندا جا رہا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دی قسم میں انہاں کماں وچوں کوئی کم زیادہ بھی نہیں کراں گا تے کوئی کم گھٹ بھی نہیں کراں گا۔ تے پیارے پیغمبر کی فرما رہے ہیں من سرہو ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، او جدا دل کردا ہے او جنتی بندے نو ویکھے، اے جاندے بندے نو ویکھ لوے۔ اگر انہاں کماں تے پکا سیدھا جنتی ہے۔ اور زکات دی اتنی کو اہمیت ہے، اے تو بغیر بندہ مسلمان نہیں۔ اور ابو بکر صدیق دا فتوی ہے جڑا زکات دا منکر واجب القتل ہے۔ کیوں؟ جس ویلے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے، کافر من کفر، جڑا دل کیتا کفر کر دیتا۔ اور سب تو بڑا فتنہ منکرین زکات دا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق دا باپ پہنچی، فرمان لگے لا اقاتلنہم من فرق بین الصلاۃ والزکات، جڑا نماز زکات میں فرق کرے گا میں انہیں لڑائی لڑاں گا۔ حضرت عمر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کیوں لڑائی؟ اللہ دے نبی دا فرمان نہیں سنیا؟ من قال لا الہ مخلصا بقلبہ، جڑا لا الہ الا کہندا دل دے خلوص نال، عصم منی دمہ و مالہ و عرضہ الا بحق الاسلام، وہ اپنا خون بھی بچا لیندا ہے، اسی وہ خون ریزی نہیں کریں گے، مال بھی بچا لیندا ہے، عزت آبرو بھی بچا لیندا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر ہوئی گل،
جس نے تیسری باری حضرت عمر نے گل کی نا تے کہنے لگے ابو بکر صدیق اسد فی الجاہلیت و نعامۃ فی الاسلام، اب مسلمانوں کے خلاف تے بڑا شیر ہوں سی جاہلیت دے اندر، ہوں مسلمان ہوئے تے گائے بن گیا، بھیڑ بکری بن گیا، جرت ختم ہو گئی ہے، پھر کیا جڑا زکات اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں لڑائی لڑاں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر اللہ نے میرا سینہ کھولیا، وہ چیز واسطے جس چیز واسطے ابو بکر صدیق دا سینہ کھولیا سی، میں بھی سمجھ گیا منکر زکات جڑا واجب القتل ہے، انہیں لڑائی کیتی جائے گی، کیوں رب انہوں مومن نہیں مندا جڑا زکات نوں نہیں مندا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ صحیح معنی دے اندر نمازی بن جان، زکاتاں دین والے بن جان، تو پھر تہاڈے دینی بھائی نے سچے دل نال کفر چھڈ کے اسلام نو قبول کرن، پھر تہاڈے دینی بھائی نے اگر توبہ استغفار نہیں کردے، نمازاں نہیں پڑھدے، زکاتاں نہیں دیندے، تہاڈے دینی بھرا بن سکدے ہی نہیں۔ اور دوستو سنو، زکات دے اندر اتنی برکت رب نے رکھی ہے، جرنیل اسلام عمر بن خطاب نے پھر اپنے دور دے اندر زکات دا سلسلہ قائم کیتا، عاملین مقرر کیتے، ہر بندے نو 4-4 ہزار درہم وظیفہ پہنچتا سی مہینے دا، اور 4,000 درہم 5 روپے کا بھی درہم لاؤ تو کنا بنتا 1 لاکھ روپیہ، تے بندہ الٹا سیدھا ہو کے ہن بھی 4,000 درہم اتنے ختم نہیں کر سکتا جتنے درہم چل رہا، تے ایتھے ساڈے ملک اندر بھی جائز خرچہ کرے تے لاکھ روپیہ بندہ خرچ نہیں کر سکتا صرف اپنی ذات واسطے۔ 10 جی نے 10 لاکھ کھایا کہ نہیں؟ تاڈیاں حکومتاں 40% ٹیکس وصول کر دیے نے، پھر غریب نے، پھر مارے گئے لٹے گئے، کچھ نہیں رہا، اپنے ربا کو جانے نے IMF کو قرضے دے آدھے ٹیکس لاؤ، عوام نو ظلم دی چکی میں پیس دیو، اسی قرضے دے دیں گے۔ اور کشکول کدوں ٹوٹے گا جب کتاب و سنت کی بالا دستی ہوئے گی، کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوئے گا، انشاءاللہ پھر کشکول لا کے اینا کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو جان دی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہوش دے ناخن لائے مسلمان، تینوں پتہ چلے شریعت کی کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب اسی ہدایت بنائی ہے کہ نواسے للمتقین، پرہیزگاراں واسطے۔ اللہ پرہیزگار کون؟ جنہاں نو کتاب اللہ دی ہدایت فائدہ دیندی ہے، کون نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ماں جڑے نمازاں قائم کردے نے تے جڑیاں چیزاں اسی انہاں نو عطا کیتیاں نے انہاں وچوں خرچ کردے نے۔ اے نے اصل وچ کامیاب لوگ۔ اللہ کامیابی سانو بھی عطا فرما دے۔ بڑے پریشان نے امت محمد دے لوگ، لیکن پریشانی دور کرن دا واحد حل کتاب اللہ نو تسی اپنا لو، انشاءاللہ رب پریشانیاں مٹا کے خوشحالیاں پیدا کر دے گا۔
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ مال دے باوجود زکات نہیں دینا وہ واسطے سونے چاندی دے پرتلے بنائے جان گے، اگ اتنے انہوں گرم کیتا جائے گا، وہ پشانی نو داگیا جائے گا، وہ پہلو نو داگیا جائے گا، وہ کمر دے اتنے لگائے جان گے، اور نال انہوں کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جہاں تو اپنے واسطے جمع کیتا سی۔ مال دی زکات نہ دیتی جائے خزانہ، اور خزانہ وبال کا سبب ہے، زکات دے دیتی جائے وہ خزانہ نہیں رہے گا، پاک مال ہے، رب العالمین وہ صلہ دنیا دے اندر بھی دے گا، کل قیامت میں دے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آندا ہے کہ زکات دے منکراں واسطے رب گنجا سپ انہوں دے گلے میں لٹکا دے گا، دو منہ والا، ادھر بھی منہ ادھر بھی منہ، وہ بادشاہ چیر رہا ہوئے گا، وہ کہے گا تو کی مصیبت مینوں چمبڑ گئی، کون ہے تو؟ کہ وہ پتا کی کہے گا سپ، آنا مالوں کا آنا کنزوں کا، میں تیرا ہی مال تیرا ہی خزانہ ہوں، جہدے وچوں تو یار رب دا حق بھی ادا نہیں کرتا رہا، 50,000 سال دا دن وہ سپ مسلسل ان دس رہا ہے۔ اس واسطے دوستو الٹا رب دے دین دی طرف، رب دے نظام دستور منشور دی طرف، دنیا آخرت دی بھلائیاں صرف یہ اندر ہیں، کسی چیز دے اندر بھلائی نہیں۔ اور ویکھو نا زکات ہے بھی کنی کو، نبی اکرم جہے کوئی 20 دینار ہون ساڈے لحاظ میں تقریباً 85 گرام بنتے ہیں، 7.5 تولے، وہ نصف دینار جہاں وہ زکات دے دے، یا جہے رب نے 7.5 تولے کا تینوں مالک بنایا انہیں وہ 40واں حصہ مانگ ہی لیا، یار تینوں رب نے ہور دین کا بھی وعدہ کیا، کیوں نہیں دینا؟ اور اگر اونٹ نے تے 4 اونٹوں میں کوئی زکات نہیں، 5 ہو جان تے 1 بکری زکات ہے، 10 ہو جان 2 بکریاں، 15 ہو جان 3 بکریاں، اور 20 ہو جان 4 بکریاں، تے جے 25 ہو جان تے پھر 1 سال دی اونٹنی، 25 تو لے کے 35 تک 2 سال دی اونٹنی، 35 تو لے کے 45 تک 3 سال دی اونٹنی، 45 تو لے کے 60 تک 4 سال دی اونٹنی، 60 تو لے کے 90 تک ہو جان 2-3 سال دی اونٹنی ہے۔ اس حساب سے اگے نصاب چلتا جائے گا، بکریاں 40 ہون 120 تک ایک ہی بکری زکات ہے، گاواں 20 ہون نا 30 ہو جان 1 بچہ یا 1 بچی 1 سال دی، جے دانے 20 من نکل آئے نے تیرے کھیت وچوں 17 من، تے جے برسانی پانی ہے تھلیوں زمین کھچ رہی ہے، بارش دا پانی ہے تے پھر 10واں حصہ 10 مناں وچ 1 من، تے جے ٹول دا پانی ہے ڈول دا پانی پلانا تے پھر 20 مناں چوں 1 من، تے نال اضافے دا وعدہ، اور 52 تولے چاندی ہوئے پھر 5 درہم زکات ہے، یا یہ قیمت ساڈا پائی پیسہ ہوئے پھر زکات ہے۔ اور اسی طریقے مال جہاں ہے وہ سال تیرے کو رہا تو پھر زکات ہے، جی سال نہیں رہا تو پھر زکات ہے۔ یا کڈے آسان مسئلے نے، یہ زکات کڈ کے پھر دینی کنوں ہے؟ انما الصدقات للفقراء، صدقہ پہلا حق فقیر دا۔ فقیر کون؟ جہاں کوئی کچھ بھی نہ ہوئے، بالکل کنگال بندہ ہے، انہوں فقیر کہا جاتا ہے۔ والمساکین تے جہاں کول ہوئے
لیکن آمدن جیڑی ہے خرچے تو گھٹ ہوئے، خرچہ زیادہ ہے آمدن گھٹ ہے، وہ مسکین بندہ ہے، انہوں بھی زکات دا مال دے کے کھڑا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعریین نال بڑا پیار کرتے سن۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی انہوں پیار کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا یار ایک تو قرآن بڑا سونا پڑھ دے، اس واسطے انہوں نے میں پیار کرنا، تے دوسرا انہوں نے ایک بڑی عمدہ عادت ہے، وہ کی ہے جی اللہ کے نبی؟ میں جس ویلے وہدے نے نا کہ ساڈے دانے کٹن لگے نے، کئی گھر چ موکی گئے نے، یہ پھر سارا قبیلہ رل کے جو گھروں میں ہوں نا دانے کی شکل وچ، چاولوں کی شکل وچ، گندم کی شکل وچ اور جو کی شکل وچ یہ لیا کے میدان میں ڈھیر لا دیں۔ پھر آیا ایک بندہ، ہاں بھائی کنے جی ہو؟ 10۔ لو جی اے برتن ہے، اے 10 برتن انہوں مل کے دے دو۔ تیرے بھائی کنے جی نے؟ 15۔ اے 15 برتن انہوں دے دو مل کے، اے 5 نے انہوں 5 دے دیو۔ آپ نے فرمایا وہ سارا سیزن ختم ہو جاتا سی، دانے پھر انہوں گھر بچ جاتے سن، دانے پھر بچ جاتے سن۔ کیوں؟ اور جڑا مسکین ہے انہوں غنی دے رہا ہے، دونوں خوشحال ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر تے والعاملین علیہا، تے جڑے زکاتاں کٹھیاں کردے نے انہاں نوں تنخواہ دیو زکات دے وچوں ہی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تے جنہاں دے دل اسلام وال آن دی ضرورت پی گئی ہے، تلیف قلب واسطے بھی زکات دتی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، تے غلام ہے بیچارہ پھس گیا کتے، دیو انہوں وہ دی گردن آزاد کروا دیو۔ آج کل دے دور اندر غلام نہیں، ایسا قیدی ہے جدا کوئی بھی پرسان حال نہیں، یا پیسہ خرچ کر کے کڈو انہوں جیل تو بعد۔ والغارمین، تے جنہ تے چٹی پی گئی، چٹی جانتے کنوں اندر؟ ایک بندے نے کسے دے پیسے دینے، وہ بندہ آ کے وہ گریبان نوں پھڑ لیندا، پیسے کٹ بگرنا تینوں میں انج کر دیاں گا، انج کر دیں گا۔ دوسرا بندہ بڑا ہمدرد دکھیا ہوتا، آندا یار انہوں چھڑ دے، اے نہیں دے گا تو میں دے دیاں گا۔ وہ جی زمان چکن ہے وہ جی نس گیا، تے ہن یہ پی گئی چٹی، یہ زکات کٹھی کر کے چٹی بھر سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کے رستے پر بھی زکات دیتی جا سکتی ہے۔ اے کئی مولوی جڑے نا ایویں فتوے چھڑ دیندے نے جی مسجد اتنے زکات نہیں لگ سکتی۔ میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ فی سبیل اللہ وچ نہیں، بولو اگر کویتی زکات کٹھی کر کے سعودی عرب دے لوگ زکات کٹھی کر کے ایتھے بھیج دین، اندر وے کڈی عالی شان مسجد بنائیے، سعودیہ دا پیسہ لگا ہے، انہاں دی زکات تیری مسجد تے لگ جاندی، تیری کیوں نہیں لگتی؟ اے فی سبیل اللہ ہے۔ رستے بنواؤ، مسافر خانے تعمیر کرو اور جگہ جگہ تے نلکے لگواؤ تاکہ گرمیاں دا موسم آ رہا ہے مسافروں کو دقت پیش نہ آئے۔ ٹھنڈے پانی دے کولر لگاؤ، زکات دے مال چلو آ سکتے ہو۔ وابن السبیل تے جڑا مسافر ہے وہ تے خرچ کرو۔ اے 8 مصرف رب نے زکات دے بیان کیتے نے۔ زکات دا نصاب بھی تہاڈے سامنے رکھ دیتا ہے، جنہ تے خرچ کرنی ہے وہ بھی تہاڈے سامنے رکھ دیتے نے، زکات دی فضیلت بھی بیان کر دیتی ہے۔ ہن عمل دی واری تہاڈے تے وے، اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تہاڈے مالاں دے اندر رب کیویں برکتاں پاندا ہے۔ اس واسطے مسائل مسلماناں واسطے نے، پابندیاں مسلماناں واسطے نے۔ یار پابندی مالک وہ دے لاندے نا جڑا وہ ملازم ہوئے۔ کئی نمازی نے سارے تے بڑا اعتراض کرتے ہیں، اہی مسیتے آئی نے سانو ہی کہندے وضو نہیں صحیح کرتے، رکوع نہیں صحیح کرتے، قوما نہیں صحیح کرتے، سجدہ نہیں صحیح کرتے، رکوع تیرا یار بڑا ڈنگا جہا اینو صحیح کر۔ وہ یار جہاں ملازم ہے رب دا، رب دیاں گلاں وہ بھی دسنیاں نے نا۔ اسی تے رب دے منشی ہاں، رب دے پیغام تہاڈے تک پہنچان والے ہاں، گلاں رب دیاں نے تے رب اپنے ملازماں تے پابندیاں لاندا ہے۔
تے جڑا ہے ہی باغی ہے چاہے دفعہ ہوئے وہ تے کوئی پابندی نہیں، نماز پڑھدا پڑھے نہیں پڑھدا نہ پڑھے، زکات دیندا دوے نہیں دیندا نہ دوے، لیکن تو مسلمان ہے، تیرے تے بنیاد اسلام ہے، اسلام دیا بنیاداں ساریاں تے عمل کرنا پڑے گا، کلمہ شہادت دی گواہی دے، نبی دی رسالت دی گواہی دے، نماز قائم کر، زکات ادا کر، رمضان دے روزے رکھ، اور اگر رب نے توفیق دیتی ہے تے حج بھی کر۔ اللہ سب دے مقدر اندر اللہ بیت اللہ دیا زیارتاں کرا دے، اللہ سب دے مقدر اندر بیت اللہ دیا زیارتاں لکھ دے، اللہ تیرے گھر نو ویکھن دے بڑے اللہ یہ شوقین نے، اللہ انہاں نو اپنے گھر بکھا دے، پیارے پیغمبر دی بنائی ہوئی مسجد جڑی ہے، جڑی پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال بنا رکھی، اللہ وہ مسجد دا دیدار کرا دے، مسجد قباء وچ نفل نصیب فرما دے، اور اللہ جڑیاں انہاں دے دلی خواہشاں لے کے آئے نے ساریاں پوریاں فرما دے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔